من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ گزشتہ سے پیوستہ جو گفتگو چل رہی تھی قرآن کریم کی ایک سورت جس کا نام سورہ حجرات ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے معاشرتی احکامات سب سے جامع بیان فرمائے۔ اس سورت کے اندر 18 آیات ہیں اور 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ادب سیکھا پھر دین سیکھا، اسی لیے کہتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگو جو پروردگار کے ساتھ روز ازل سے اطاعت اور بندگی کا اقرار کر چکے ہو۔ یہ اتنا پیارا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنو کہ پروردگار عالم نے یہودیوں سے تورات میں ایک مرتبہ عبادی کہہ کے مخاطب کیا تھا، وہ اتنا سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوئے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے بندوں کو اپنی نسبت کے ساتھ مخاطب کیا، اور اس صورت کے اندر پروردگار نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے 5 مرتبہ مخاطب کیا۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے پیش قدمی نہ کرنا۔ پیش قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، یعنی کسی بھی معاملے میں تم پروردگار عالم کے بتائے ہوئے احکام طریقے کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بادشاہ وقت کو جب ملتے ہیں تو جھک کے ملتے ہیں، تو پروردگار عالم جو احکم الحاکمین ہے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر کام سے پہلے میرے سامنے جھکے، اسے میری منشا یہ معلوم ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصل حکم آگے دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے پیش قدمی کرنا نہ اللہ کے رسول سے پیش قدمی کرنا۔ علماء نے فرمایا اصل حکم رسول سے پیش قدمی کرنا یہ بتانا تھا، عظمت کی وجہ سے، اپنے محبوب کی بڑائی اور شان کی وجہ سے اللہ نے اپنا تذکرہ پہلے کیا کہ اے بندو جب تم میرے رسول سے پیش قدمی کرو گے تو مجھ سے بھی پیش قدمی کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو ہر عمل میں تم نے اتباع کرنی ہے، اور وہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ میرے رسول کی کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام کی اقتداء کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ امام رکوع میں ہے اور آپ قیام میں کھڑے ہوں، امام قیام میں ہے اور آپ سجدے میں چلے جائیں۔ تو امام کی اتباع اور اقتداء کرنا پڑتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ہستی ہے جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے امام ہے، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا ہر عمل ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ یہاں سے ہمیں 3 سبق ملے یاد رکھنے کے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملا کہ شریعت یعنی قرآن و حدیث، شریعت یہ رسم و رواج پہ مقدم ہوتی ہے۔ اب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ایک طرف رسم و رواج انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، خاندان کے افراد، گھر کے افراد، ایون کے والدین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر لو، خاندان کی روش ہے، خاندان کا رواج ہے، معاشرے کا رواج ہے، لیکن ایک طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو شریعت ہے وہ رسم و رواج پہ مقدم ہوتی ہے۔ انسان کے حالات ٹائٹ ہو گئے، بعض دفعہ والدین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بینک سے سود پہ قرضہ لے لو، حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس کر دیں گے، تھوڑی قسط لگوا لینا تاکہ اترتا بھی رہے۔ تو عزیز سامعین، ہر عمل میں شریعت کو مقدم کرنا ہے، اس لیے کہ شریعت رسم و رواج پہ مقدم ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا قرآن و حدیث عقل پہ مقدم ہے۔ آج کا جدید فتنہ، ہر بات کو عقل پہ پرکھو، بات سمجھ میں آئے تو مان لو وگرنہ انکار کر دو۔ یہ عجیب لاجک ہے۔
نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی تھی، وعدہ لیا تھا، اسمعوا و اطیعوا، سنو گے اطاعت کرو گے، سر تسلیم خم کرو گے، مطیع اور فرما بردار بنو گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی سواری کے ساتھ راکباً چل رہے ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ کو نصیحتیں کی، فرمایا کہ معاذ، جب آپ کے پاس یمن میں لوگ فیصلہ کروانے آئیں گے، آپ کس سے فیصلہ کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس مسئلے کا حل قرآن سے نہ ملے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے فرامین آپ کی زندگی میں دیکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مسئلے کا جواب تمہیں نہ قرآن سے ملے، نہ حدیث، نہ میری زندگی میں ملے، پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی عقل کا استعمال کروں گا اور عقل کو دائرہ شریعت کے اندر رکھتے ہوئے قیاس کروں گا، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالوں گا۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ کو تھپکی دی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ساتھی کی رائے کو میری رائے کے مطابق بنا دیا، یعنی جو میں اس کو کہنا چاہتا تھا اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کر دیا۔ تو پہلا سبق کیا کہ شریعت رسم و رواج پہ مقدم ہوتی ہے۔ دوسرا سبق کیا؟ قرآن و حدیث یہ عقل پہ مقدم ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق سنت بدعت پہ مقدم ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی لے کے آتی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ، ہمیشہ بات پلے باندھیے، جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے اور خدا مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے اور خدا مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں صحت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہمارا پالن ہار کون؟ پروردگار۔ تو لہٰذا جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے اور خدا کس سے ملتا ہے؟ خدا مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آئیں گے، اتباع کریں گے، تب آپ کو اللہ رب العزت تک وصل نصیب ہوگا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنی طرف آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پہ اللہ کے نبی چل کے اللہ تک واصل ہوئے۔ تو جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے وہی مستند راستہ ہے۔ ایک سبق ہمیں اور ملا، جس طرح اللہ سے تقدم جائز نہیں، رسول اللہ سے تقدم جائز نہیں، تو جو ان کے نائبین ہوتے ہیں علماء، ان سے بھی تقدم جائز نہیں۔ دلیل سنیے، ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ جا رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ کے قدم آگے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ کے قدمین پیچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے فرمایا، ابو دردہ، سورج کسی ایسے شخص کے اوپر طلوع نہیں ہوتا جو ابو بکر سے افضل نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو گویا کہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ سے بھی تقدم جائز نہیں، رسول اللہ سے بھی تقدم جائز نہیں، جو ان کے نائبین ہوتے ہیں ان سے بھی تقدم جائز نہیں۔ اگلی بات یہ کہ انسان کی تربیت کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک جسم کی تربیت ہوتی ہے، ایک روح کی تربیت ہوتی ہے۔ جسم کی تربیت والدین کرتے ہیں، روح کی تربیت مشائخ صلحاء علماء کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی تقدم نہ کیا جائے۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، بد کردار ہے، ہماری بات بالکل سرے سے اڑا دیتی ہے۔ تو نہ رسول اللہ سے تقدم جائز، نہ پروردگار سے، نہ علماء سے، نہ پیر استاد سے، اور نہ ہی اپنے والدین سے۔ پھر ایک سبق اور ملا کہ اپنی رائے کو کبھی شریعت کے اوپر مقدم نہ کیا جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسکالر قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور میری رائے یہ ہے۔ بھئی یہ عجیب لاجک ہے، جب اللہ کے محبوب نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر دی، آخر میں ہمیں اپنی رائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ علماء نے جس کی تفصیل بیان کر کے ہمیں مستند دین دے دیا،
پھر آگے سے اپنی رائے، اپنی لاجک، کٹ حجتی بیان کرنا، یہ انسان کو شریعت سے دور لے کے جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے تقدم ہوا، انسان آگے بڑھا، وہیں پہ اس نے نقصان اٹھایا۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 313، اور 313 کو اللہ نے 1000 کے لشکر کے اوپر شکست دی۔ احد کے اندر صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے جنگ سے پہلے، ایون کہ مدینہ سے بھی نکلنے سے پہلے، صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ کی اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے۔ اللہ کے نبی کی اپنی وش یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کریں۔ جو بڑے ایمان والے اور بڑے جوان العمر جوشیلے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی جب 313 تھے تب کامیاب ہوئے تھے، آج تو ہماری تعداد 1000 ہے، آج کیسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ ہم تو باہر جا کے دفاع کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی رائے کو اہمیت دی اور اللہ کے نبی نے زرہ پہن لی۔ بعد میں سمجھدار صحابہ نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ تمہاری رائے مناسب نہیں تھی، بہتر یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا دیکھو میں زرہ پہن چکا ہوں، اور جب اللہ اور اس کا رسول اپنے حکم کو سر تسلیم میں خم کرتے ہوئے جنگ کا لباس رسول پہن لے، پھر اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو اتارے۔ چنانچہ غزوہ احد ہوا اور پھر نتائج سب کے سامنے ہیں، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ لوہے کا بیٹل کیپ آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کا جو خود تھا، کڑی تھی، وہ آپ کے رخسار کے اندر چلی گئی۔ گویا کہ جہاں پہ بھی رسول اللہ سے آگے لوگ بڑھے، وہاں پہ نقصان پھر سب کو اٹھانا پڑا۔ صحابہ کرام کی جب تربیت ہو گئی، انسان واقعات پڑھتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت سن لیجئے، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے ہے۔ اب حج کا موقع ہو اور میدان عرفات میں سب جمع ہوں، نبی علیہ السلام سب سے سوال پوچھیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج کون سا دن ہے؟ سب خاموش تھے۔ چند صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا آج کون سی جگہ ہے؟ سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کون سی جگہ ہے۔ تو جب تربیت ہو چکی ہوتی ہے تو پھر بندہ بڑوں کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دینداروں سے سیکھا جائے، ان مجاوروں سے اور ان شعبدہ بازوں سے نہ سمجھا جائے۔ دیکھیے دین کہاں سے ملے گا؟ دینداروں سے۔ جیسے کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، دودھ والے سے ملتا ہے، ایسے ہی دین بھی دینداروں سے ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لوگ کہتے ہیں تقوی ایک قید ہے، روزہ قید ہے، بھائی کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، ازدواجی تعلق کے پابندی، تقوی بھی قید ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بات وہ سمجھتے نہیں ہیں، تقوی قید نہیں ہے بلکہ تقوی قلعہ ہے۔ قلعے میں اور قید میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کہیں قید ہو نا، وہاں پہ آپ کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، اور جو بندہ قلعے میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا جو بندہ متقی ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلعے کے اندر آ جاؤ، نفس اور شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات استعمال فرمائی، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں۔ علماء نے فرمایا اللہ کی تو اور بھی بڑی صفات ہیں، یہاں 2 صفات اللہ نے کیوں استعمال کی؟ علماء نے جواب دیا جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے نا، آگے سے وہ لاجک پیش کرتا ہے، میری بات کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا انداز فلاں تھا، میں نے بات اس انداز سے کر دی، گھما پھرا کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سمیع، سننے والے بھی ہیں، اور تمہارے دل کے ابھی جذبات اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو آج کی آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر سن لیجئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ، اللہ سے پیش قدمی نہ کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول سے بھی پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے کریم پروردگار، ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، اے اللہ قیام اللیل قبول فرما، اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، اے کریم پروردگار ہم کمزور ہیں اور کمزوروں سے کمزور اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں، اے اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، بے آسرا نہ فرما، اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ ضرورتوں سے پہلے ضرورتوں کا انتظام فرما، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار اپنے گھر کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیکھنا بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں، احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کر رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے چمٹا ہوگا، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضریاں نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیکھنا بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔